افغانستان کی امارت اسلامیہ کو یہاں جتنے بھی ہمارے دینی جماعتیں ہیں، دینی تحریکیں ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے رفاعی ادارے ہیں، جتنی بڑی مذہبی شخصیات ہیں، وہ ٹی ٹی اے کو یعنی تحریک طالبان افغانستان کو، امارت اسلامیہ کو اپنے لیے ہیرو سمجھتے ہیں اور ان کو لائک کرتے ہیں، ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اس میں مشکل سے 5 سے 10% لوگ ہوں گے، ورنہ 90% لوگ ان کو اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں، خیر خواہی، ہمدردی۔ اور ان 25-30 سالوں میں بہت بڑے پیمانے پر یہاں سے لوگ افغانستان گئے ہیں۔ جو عسکری تنظیمیں ہیں یہاں کی 14 عسکری تنظیمیں جن کو جہادی تنظیم کہا جاتا ہے، تقریباً 2 ملین نوجوانوں نے ان سے ٹریننگ حاصل کی ہے، چاہے وہ ٹریننگ سینٹر افغانستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے کسی قبائلی علاقے میں ہو۔ ان دنوں میں جو سوچ دی گئی، جو نظریہ دیا گیا پورے اس خطے میں، یہ دیا گیا کہ جہاد کا تعلق ریاست سے نہیں ہے۔ اپنے طور پہ جو چاہے تنظیم بنا لے، جو چاہے ایک ڈالہ لے لے، جو چاہے وہ لے کر اپنا پیڈ لے کر دستخط اس پہ بنا دے کہ میری تنظیم ہے۔ اس میں لوگ پھر تعاون بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، انہی کے کام کو جہاد سمجھتے ہیں، انہی کو مجاہد سمجھتے ہیں۔ تو افغانستان یا پاکستان پورے اس خطے میں 30-35 سال تک یہ ذہن اور نظریہ بھی چلا ہے۔ تو اس کی روشنی میں افغانستان کی امارت اسلامیہ کو پاکستان کے تمام جو مذہبی حلقے ہیں وہ ان کو اپنے لیے ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اور افغانستان کی امارت اسلامیہ اس وقت میں وہ جن گروپوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اس میں سر فہرست TTP ہے، اتحاد المجاہدین ہے، القاعدہ ہے، BLA ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اس بات کو کوئی دوسرا آدمی شاید نہ مانے، لیکن دنیا نے اور پاکستان نے وہ تمام شواہد افغان طالبان کو دکھا دیے ہیں۔ BLA کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، القاعدہ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور TTP کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اتحاد المجاہدین جو نئی ایک تنظیم بنی ہے، اس میں القاعدہ شامل ہے، اس میں پنجابی طالبان شامل ہیں، ان میں بہت ساری جو دینی جماعتوں کے لڑکے بھی شامل ہیں اس میں۔ تو یہ جب یہاں کی جو مذہبی جماعتیں جب TTA کو یعنی افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، امارت اسلامیہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو مقامی سہولت بھی ان کو سہولت کاری بھی ملتی ہے، اور پڑوس سے بھی ان کو سہولت کاری ملتی ہے۔ پڑوس سے وہاں معسکرات بھی ہیں، وہاں ان کو اعاشہ بھی ملتا ہے، ان کو ماہانہ بھی ملتا ہے، وہاں گاڑیاں بھی ملتی ہیں، ان کو اوطاق بھی ملتے ہیں، اور ان کا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں جو بہت بڑی چیز ہے وہ یہ کہ ہندوستان بڑے پیمانے پر سپورٹ کر رہا ہے، مالی سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اور ہندوستان نے دیکھ لیا، انڈیا نے 7 مئی سے 10 مئی تک جنگ ہوئی تھی، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ نہیں لڑ سکتے۔ اب وہ اس راستے سے آ رہے ہیں، کہیں مذہب کا نام ہے، کہیں قوم پرستی کا نام ہے، لیکن ہو رہا ہے پڑوسی ملک سے، اور ایران سے بھی ہو رہا تھا، لیکن ایران کے اور پاکستان کے تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں، اور ایران پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کاش کہ افغانستان کو بھی اتنی عقل آئے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور پاکستان کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ کتنا شدید ہوگا، یہ اتنا شدید ہوگا کہ جب جتنی ابھی تباہی بربادی ہوئی، اگر اس کو نہ روکا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ افغانستان کے اندر بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان کے اندر تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ پھر پاکستان کے مدارس اور دینی جماعتیں اس کا تختہ مشق نہ بن جائیں۔ جو خاموشی ہے ہمارے مدارس کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، خانقاہوں میں، ان کو یہ خاموشی توڑنی چاہیے۔ اور اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی خطرہ آنے والا ہے ریاست کو یا دین کو، ابھی سے اس کا علاج کریں، ابھی سے بولیں۔ تو مجھ سے نہ پوچھیں کیوں بول رہے ہیں آپ، جو خاموش ہیں ان سے۔ جس تحریر پہ، جس فتوے پہ، جس اعلامیے پہ سب نے دستخط کیے تھے، وہ خوشی سے کیے تھے، یہ جبرن کیے تھے؟ اگر خوشی سے کیے تھے تو اس کو گھر میں بھی بتائیں نا، گھر میں۔ اور جس دن ہمارے علماء کرام نے اس کام کو کر لیا کہ دارالفتاح میں بھی یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے، درسگاہ میں بھی یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے، یہ مسجد میں بھی یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اور دینی جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے کارکنوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ حرام ہے، بغاوت ہے، خروج ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ جو آپ اس میں جان دے رہے ہیں یہ حرام موت ہے، اور ریاست کے ساتھ لڑنا یہ بغاوت ہے، خروج ہے۔ تو اس دن سے یہ مسئلہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ تو ہم اتنے سارے مل کے ہماری جو حمایت ہے وہ افغانستان کو ہے، اور افغانستان پھر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت صبر سے بھی کام لے رہے ہیں، ان کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پڑوس کے حقوق بھی بہت ہوتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے جس حد تک کوشش ہو سکے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر حالات خود ہمیں سمجھا دیں گے۔